بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اسی ٹاپک کو کیا کریں گے، آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیرازوا سے شروع ہوگا۔ پیرازوا وہ گروپ پوریفیرا، جس کو پور بیئرنگ آرگنزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان پور بیئرنگ کی پوری مطلب پور اینڈ فیرا ٹو بیئرزم، اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی میں کیا ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں، اور موسٹ پرمیٹیو اینیمل ہیں یہ، موسٹ پرمیٹیو اینیملز۔ اب ان کی اسٹوری کرتے ہیں۔ پورز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں سوراخوں سے جو ہے پانی اندر آتا ہے، اوسٹیا اور اس کولم وغیرہ، تو یہ لیٹن ورڈ ہے۔ تو اگر ہم بات کریں پور بیئرنگ سیلز، اور ان کو اسپنجز بھی کہتے ہیں کہ ان کے اسپنج لائک اپیئرنس ہوتی ہے ان کی۔ آل ایکویٹک، یہ بھی جو ہے ہمارے پاس ایکویٹک ہوتے ہیں، اور جو ہے ٹوٹل ان کی سپیشیز کی اگر بات کریں 5000 سپیشیز یہ پائی جاتی ہیں۔ آلموسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ کائنوڈرمیٹا کی بھی کچھ اتنی سپیشیز ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، اور 150 سپیشیز جو ہے اگر ان میں سے صرف بات کریں تو وہ فریش واٹر کی سپیشیز ہیں تو یہ صرف ایکویٹک ہی، ٹیرسٹریل تو یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو باقی ساری کی ساری سپیشیز اگر کوئی پوچھے تو وہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں، میرین واٹر میں، جو 4850 جو بھی جتنی بھی بنتی ہیں وہ ساری کے ساری جو باقی ہیں وہ ہمارے پاس میرین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جنرل کریکٹرسٹک کی بات کریں تو ان میں کوئی باڈی کی سمیٹری نہیں ہوتی، نو ٹیشو آرگنائزیشنز، کوئی بھی ان کے سیل جو ہیں وہ کمبائن کر کے ہمارے پاس ٹیشو نہیں بنتے، بس ایگریگیشن آف سیلز پر مشتمل ہوتی ہے، یا کالونی ہو سکتی ہے۔ آگے سمیٹری کی بات کریں تو وہ بھی ان میں نہیں ہوتی۔ آگے آؤٹر لیئرز جو کہ ان کو کہتے ہیں پینیکوڈرمز کو، اور جو جن سیلوں سے وہ مل کے بنتی ہے ان کو کہتے ہیں پینیکوسائٹس، اور انر لیئر جو ہے کوئنو ڈرم کہتے ہیں، کیونکہ وہ کوئنو فلیجلیٹ پر مشتمل ہوتی ہے، وہ فلیجلیٹ سیل پر، اس لیے ان کو کوئنوسائٹ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوئنو فلیجلیٹ سے یہ ایوالو ہوئے ہیں۔ یہی ان کی جو ہے نشانی ہے کہ وہ کولر سیلز بالکل اس طرح جو ہوتے ہیں نا، بالکل اس طرح وہ کولر سیل جو ہیں کوئنو فلیجلیٹ کی طرح کے ہوتے ہیں یہ ان کے، تو اس لیے یہ کوئنوسائٹس، اور ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس جو ہے میسن قائمہ پائی جاتی ہے، پینیکوڈرم اور کوئنوسائٹس کے درمیان۔ آگے کنٹین اموبائڈ سیلز، اموبا کی طرح کے سیل پائے جاتے ہیں، اور اسپائکیولز کی بات کریں تو اس کا اسپائکیولز کی پائے جاتے ہیں، اور اسپونجن فائبر ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس واشنگ اور باتھنگ کے لیے جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے سکیلٹن پایا جاتا ہے اسپائکیول کا۔ جو آگے بات کریں اسکولی میسٹرا جوبنی جو ہے وہ بیرل لائک ایک گلاس اسپونجز ہے، جو کہ انٹارکٹیکا میں پائی جاتی ہے، مور دین 1 میٹر ٹال۔ یہ ایم سی کیوز کے طور پر جو ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جا سکتا ہے، کئی اس میں پوائنٹس ہیں، 2-3 پوچھے جا سکتے ہیں۔ گلاس لائک ہے، اور انٹارکٹیکا میں پائی جاتی ہے، اور مور دین 1 میٹر لانگ یہ ہوتی ہے، اور یہ پی ایم سی میں بھی آئی ہوئی ہے، شاید پیڈ ٹیسٹ میں آئی ہوئی ہے۔ پوریفیرا کی رینج کی بات کریں تو 5 ملی میٹر وائڈ سے 1 میٹر تک ہو سکتے ہیں، جو اسکولی ماسٹر جوبنی کی ہم نے بات کی ہے۔ دے آر مائکروسکوپک اینڈ بی سین ود نیکڈ آئیز، سنگل کیوٹی ان سائڈ دیم از کالڈ، اسپونجز کی وجہ سے اسپونجوسیلز، موسٹ اسپونجوسیلز ڈیوائڈڈ ان فلیجلیٹ سیلز، چیمبرز سیلز، فلیجلیٹ کوئنوسائٹس۔ آگے ان کی پور کی وجہ سے ان میں کیا ہوتے ہیں، پور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے واٹر باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے، ان کو اوسٹیا کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے باڈی سے واٹر باہر چلا جاتا ہے، تو جو مین اوپننگ ہوتی ہے اس کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیولم۔ اگر آپ بات کریں ریسپیریٹری سسٹم کی، سرکولیٹری سسٹم کی، تو وہ ان میں بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ آگے ان کی بات کرتے ہیں
یہ سیسائل ہوتے ہیں اور فوڈ جو ان کی طرف جا رہی ہوتی ہے اسی پر زیادہ تر انحصار کرتے ہیں. لاروا جو ہے ان کا موٹائل ہو سکتا ہے. تو اگر ان کی خوراک کی بات کریں تو زو پلانکٹن اور اسمال اینیمل ہوتے ہیں اور فائٹو پلانکٹن ہوتے ہیں ان کی خوراک میں، جو 20% اس کی خوراک کا بناتے ہیں. اور اس کی خوراک کا جو 80% ہیں وہ ڈیٹریٹل آرگینک مٹیریل ہوتے ہیں، ڈیڈ ویسٹ آرگینک مٹیریل ہوتے ہیں. تو اسپونجوسیل کیوٹی میں جو فوڈ وہ بھی اوسٹیا کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے. اور یہ فوڈ جو ہے فلیجیلیٹ سیل جو ہوتے ہیں ہمارا کولر وغیرہ سیلز، کوئنوسائٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو اس فوڈ کو کیا کریں گے، انجسٹ کریں گے. آگے جو ویسٹ پروڈیوس ہوگا وہ ہمارا اوسٹیا اس کولم کے ذریعے سے بلکہ ہمارے پاس باڈی سے باہر چلا جائے گا. اڈلٹ اسپونج اسٹیشنری ہوتے ہیں اور باقی ہمارے پاس اگر فری لیونگ ہو سکتے ہیں سویم، لاروی جو ہے نا وہ سویم کر سکتا ہے. آگے نروس سسٹم کوئی بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا اور نیورو سینسری اینڈ نیورون سیلز آر پروبیبلی پریزنٹ، شاید پریزنٹ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فلو آف واٹر جو ہے وہ کوآرڈینیٹ اس کا کرتا ہے. اگر اسکیلٹن کی بات کریں تو نیڈل لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جس کو ہم اسپائکیولز کہتے ہیں. اور کئی قسم کے سائکن ٹائپ سسٹم ہوتا ہے ان کی. اگر کیوٹیز کی بات کریں آسکن ٹائپس اور بھی کئی قسم کے 3-4 قسم کے ان کے سسٹم ہوتے ہیں دیز میں. اور اگر اسپائکیولز کی بات کریں تو کیلکیریس ہو سکتے ہیں، سلیشیس ہو سکتے ہیں. اسپونجز ہے اسکیلٹن کی بات کریں تو اسپونجن فائبر پر مشتمل ہوتے ہیں. اسپونجز ہے اسکیلٹن آف اسپونجن فائبرز. آگے سکیلٹن از پریزنٹ امانگ دی پینیکوسائٹس اینڈ پرووائڈ سپورٹ. پینیکوسائٹ کے درمیان پایا جاتا ہے اور سپورٹ دیتا ہے. یہ اسپائکیولز آر آلسو پریزنٹ اراؤنڈ اوسکیولم اور اوسٹیا. آگے اسپونجز ریپروڈیوس بات بائی سیکسول mode of reproduction and asexual mode of reproduction. Asexual reproduction is by buddings and in internal bud is called gammules. But it is very important point with respect to MCQs. Bud external and internal buds develop into new organisms. Some sponges جو ہے وہ hermaphrodites ہوتے ہیں جس میں میل اور فیمیل آرگن دونوں ہوتے ہیں. اور سب سے موسٹلی ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں پروٹینڈروسائٹ، اس میں میل سیکس جو ہے نا وہ ڈیولپ فرسٹ کرتا ہے. ان سم اسپونجز کچھ میں سیکس سے سپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں. جو اور ان کی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن میں کیا ہوتی ہے اسپرم ریلیزڈ ان دی واٹرز اور وہ پھر ایگ کی طرف لے کے جائے جاتے ہیں. اور میسن کائما سیلز میں جب ہوتی ہے ان کی کیا فرٹیلائزیشن اور زائگوٹ بنتا ہے اور ایمبریو جو ہے ڈیولپ میٹ انکلوڈ براسٹولا اینڈ لارول سٹیجز. جب اس کے بعد اگر کلیویج ہوتی ہے براسٹولا بنتا ہے اور لارول سٹیجز ہمارے پاس بنتی ہیں. ایگزامپل اس کی بات کریں تو سائیکن کی بات کریں تو میرن اسپونجز ہوتی ہے. لیوکوسیلینیا گروپ آف اریکٹڈ ٹیوبیول پر مشتمل ہوتی ہے. یہ سارے امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے بھی. ڈیکٹیلا کی بات کریں تو بیوٹیفل اینڈ ڈیلیکیٹ اسپونجز آف گلاسی فریم ورک. اٹ از کامنلی ناؤن ایز وینس فلاور باسکٹ. یہ جو وینس فلاور باسکٹ والا MCQs ہے یہ بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے. اسپونجیلا کی بات کریں تو فریش واٹر ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہیں. آگے اگر ہم امپورٹنٹس کی بات کریں تو امپورٹنٹس اب تو سنتھیٹک بن رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو قدرتی اسپونجز ہیں ان کی امپورٹنٹ کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں جو کمپریش جو ہے ہمارے پاس کمرشل اسپونجز جو ہیں میڈیٹرینین سی میں پائی جاتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے واٹر کو آبزرو کرتا ہے. سرجری کے دوران فلوئڈ کو کی آبزارپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ساؤنڈ ابزاربر کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آگے اگر ان کی ایک اور کریکٹرسٹک کی ہم بات کرتے چلیں تو ایکسٹرا آرڈنری جو پیچھے بھی ہم ڈسکس کیا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ اس میں سب بہت زیادہ جو ہے ریجنریشن کی کیپیسٹی پائی جاتی ہے. آگے نیکسٹ جو ہمارا پاس گریڈ ہے وہ ریڈیٹا ہے. گریڈ ریڈیٹا
ریڈیٹا گریڈ میں کئی قسم کے فائلہ ہوتے ہیں. سلنٹریٹا ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. نائڈیریا ڈپلوبلاسٹک آرگنیزم, اس میں 2 ڈپلوبلاسٹک ہوں گے, اور اس میں کوئی ہمارے پاس اس میں بھی سیک لائک ڈائجسٹو سسٹم ہی ہمارے پاس پایا جائے گا. ہائیڈرا وغیرہ ہوں گے اس کی ایگزامپلز, اس میں سیمیٹری پائی جائے گی. ریڈیل سیمیٹری ہمارے پاس اس میں پائی جائے گی. اور اس میں بھی آرگنیزم کیا ہوں گے, سیسائل ہوں گے جیسے ہائیڈرا وغیرہ ہیں, اور وہ ڈپینڈ کریں گے کہ خوراک ان کی طرف آئے اور وہ لیں. آگے اگر ان کی بات کریں تو فریش واٹر ہوتے ہیں, میرین ہوتے ہیں. آگے اگر بات کریں ان کی اور کی تو ہمارے پاس یہ کئی قسم کی الٹرنیشن آف جنریشن بھی شو کرتے ہیں. جیسے ویلیا ایک ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس فیڈنگ انڈیویول ہوتا ہے, اور اگلا انڈیویول ہمارے پاس جو ہے گیسٹرو, اور دوسرا ہمارے پاس سیکسولی ریپروڈیوسنگ ہوتا ہے. ایک اے سیکسولی ریپروڈیوس کرتا ہے, اور اس میں پولائپ اور میڈیوسا پائے جاتے ہیں. ایک فیڈنگ ہوتا ہے اور ایک دوسرا سیکسول ہوتا ہے. اس طرح اس میں باقی کچھ میں جو ہے نا ہمارے پاس میڈیوسا ہوتا ہے فنکشنل, اس میں پولائپ ہوتا ہے. ایکٹینیا, اوریلیا, جیلی فش, کورلز سارے اس کے ایگزامپل ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے کورل از لینڈ بنانے کے لیے کورل از استعمال ہوتے ہیں, جس کو ہم آگے ان کے جو ہے نام جو ہیں وہ مختلف قسم کے آرگنیزم کے, ایکٹینیا, اوریلیا, یہ امپورٹنٹ ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نائڈیریا بھی کہتے ہیں. نائڈیریا کو ہم نیڈوسسٹ ہوتے ہیں, ان میں سیلز جس کی وجہ سے ہمارے پاس نیمیٹوسسٹ بنتے ہیں. تو سٹنگنگ سیل ہوتے ہیں, پرے کو پیرالائز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے اس کو نائڈیریا کا بھی نام دیا گیا ہے. ڈبل لیئر آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے. 2 جرمینل لیئر, آؤٹر ایکٹوڈرم اور انر اینڈوڈرم میں پائی جاتی ہے. وہی چیزیں گیسٹروویسکولر کیوٹی, انٹرونز, اوپن ٹائپس, اس میں جو ہے نا کیوٹی پائی جاتی ہے. سیک لائک ڈائجسٹو سسٹم پایا جاتا ہے. سرکولیٹری سسٹم وغیرہ, اور ہمارے پاس اس میں ویسکولر سسٹم وغیرہ وہ صحیح پورلی ڈیولپڈ ہوتے ہیں. آگے ہمارے پاس ریڈیل سیمیٹری پائی جاتی ہے جو کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. آگے ہمارے پاس ایکویٹک فوڈ, باتھ اینڈ میرین اینڈ فریش واٹر میں پائے جاتے ہیں. اور سلنٹریٹا کی رینج کی بات کریں تو مائکروسکوپک ہائیڈرا سے لے کر مائکروسکوپک جو ہے برانچیو ایریتھرس تک پائے جاتے ہیں. مطلب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک ایم سی کیوز کے طور پر, جو کہ ہے کہ اب برانچیو ایریتھرس کی ہائیڈرازون پولائپ ہے جو کہ 1 میٹر لینتھ تک ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے. پولائپ اور میڈیوسا کی اب ہم بات کرتے ہیں. پولائپ ہمارے پاس سلنڈریکل ہوتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں, اور جو ہے نیوٹریٹیو فنکشن کو پرفارم کرتے ہیں, اور اس لیے ان کو گیسٹروزوائڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے. پولائپ یا گیسٹروزوائڈ سلنڈریکل شیپ. اور میڈیوسا کی بات کریں تو وہ امبریلا لیک ہوتے ہیں اور فری سویمنگ ہوتے ہیں, سیکس ریپروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں, اور ان میں گونڈز ہوتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گئے. اور ان میں ٹینٹا سیلز ہوتے ہیں ماؤتھ میں, جو کہ پکڑنے کے لیے چیز کو استعمال کرتے ہیں, اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سٹنگنگ سیل نیمیٹوسسٹ ہوتے ہیں, ان میں سلنٹریٹس جو ہے کارنیورس ہوتے ہیں, پلانٹس. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی. فیڈ آن اسمال آرگنیزمز جو ان کی طرف آتے ہیں تو ان پہ کیا کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, اور ان کو کہ نیمیٹوسس کی مدد سے موبلائز کرتے ہیں اور فوڈ کو اپنے اندر یہ لے جاتے ہیں. اور جو ڈائجسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ صرف ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفیوژن کے ذریعے سے. باقی ان میں جو ہے ڈائجسٹو سسٹم بھی اور ٹرانسپورٹ سسٹم بھی پورلی ڈیولپ ہوتا ہے. اگر نروس سسٹم کی بات کریں تو اس میں بس ڈیفیوز ٹائپ آف نروس سسٹم پایا جاتا ہے. نیورون نیٹ پایا جاتا ہے, ارریگولر نیٹ اور پلگز پائی جاتی ہے باڈی وال میں, اور سینٹرل نروس سسٹم اس میں نہیں پایا جاتا. ڈیفیوز ٹائپ نروس سسٹم پایا جاتا ہے. آگے کچھ ہارڈ ایگزوسکیلٹنز کیلشیم کاربونیٹ کا بھی بناتے ہیں, جیسے ہمارے پاس کورل وغیرہ ہوتے ہیں. سکیلٹن آف کورل از ریسپانسبل فار فارمیشن آف سمال کورل لینڈ اینڈ لارج کورل ریفس. وہی بات ہوگی. آگے موسٹ اسپیشیز کی بات کریں تو سیسائل ہوتے ہیں, جیسے ہائیڈرا,
ہائیڈرا سیسائل ہے، اوبیلیا سیفائل ہے، سی اینیمون سیسائل ہے، کورلز ہمارے پاس سیسائل ہیں. یہ امپورٹنٹ ہیں، ایگزامپلس میں آ سکتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں موٹائل ہو سکتے ہیں، جیلی فش جیسا ہے اوریلیا. اور مینی لیوز سولیٹریلی انڈیویجولز، ہائیڈرا جو ہے اکیلا ہی رہتے ہیں، کالونی کی صورت میں نہیں رہتے. اور جیسے اور سی اینیمونز کی بھی یہی ایگزامپل ہے. اور کچھ جو ہے ہمارے پاس کالونیل ہوتے ہیں، فائسیلیا ویلیلا. کالونی کی بات کریں تو ایگریگیشن آف آرگنزم ہوتا ہے، زوائڈ، اور ہر انڈیویجول کو ہم کیا کہتے ہیں، زوائڈ. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور جو ہے ڈفرینٹ فنکشنز جو پرفارم کرتا ہے کالونی کے لیے. آگے سیلنٹریٹ کی بات کریں، اے سیکسول اور اس میں اور سیکسول ریپروڈکشن دونوں ہوتی ہے. ہائیڈرا کی بات کریں تو وہ صرف اے سیکسول ریپروڈکشن کرتا ہے، اور بڈ کے ذریعے سے، بڈنگ کے ذریعے سے، اور بڈ کے ذریعے سے جب سپریٹ ہوتی ہے بڈ تو ہمارے پاس کمپلیٹ آرگنزم بنتا ہے. اوبیلیا کی بات کریں، اے سیکسول اور ایز ویل ایز سیکسول ریپروڈکشن اس میں پائی جاتی ہے. تو اس میں ایک زوائڈ بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بلاسٹوسٹائلز. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس میڈیوسا بنتا ہے. میڈیوسا ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ایک ریپروڈکٹیو اسٹرکچر، ریپروڈکشن کے اندر اس پر استعمال ہوتا ہے. پولائپ ہمارے پاس فیڈنگ سٹیج ہوتی ہے. میڈیوسا جو واٹر میں جاتا ہے تو ریپروڈکٹیو آرگن بن جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کس کی گمیٹ بنتے ہیں، گمیٹ سے آگے زوائڈ بنتے ہیں، اور اس سے اویلیا کی کالونی ہمارے پاس دوبارہ بن جاتی ہے. آگے اگر بات کریں لائف سائیکل آف سیلنٹریٹس کی، تو الٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، سٹیج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، وہ ریپروڈیوس کرتی ہے سیکسولی، دوسری ہے سیکسولی. بعد جنریشنز جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہوتی ہیں، اپلائڈ ان میں سے کوئی بھی جنریشن نہیں ہوتی. ون فری لیونگ ہوتی ہے اور ایک اٹیچڈ ہوتی ہے. اے سیکسول جنریشن، سیکسول جنریشن ہوتی ہے ود این ادر، دس از ناؤن ایز الٹرنیشن آف جنریشن. اس کو الٹرنیشن آف جنریشن کا بھی نام دیتے ہیں ہم. ایبویلیا میں یہ جو پائی جاتی ہے. سم کولینیئر ممبر جو ہے نا 5 اس میں زوائڈ 5 تک زوائڈ پہنچ سکتی ہیں، اور وہ کالونی کے لیے ڈفرینٹ قسم کے فنکشن پرفارم کرتی ہیں. کالونیل فائسیلیا ہیں. فائسیلیا کو ہم پرتگیز مین آف وار بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کئی قسم کی ہمارے پاس بیماریاں بھی کاز کرتا ہے. اور یہی ہمارے پاس ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے. اور زیادہ ایم سی کیوز میں باتیں بھی اگر پوچھی جائیں تو آسان ہی ہوگا، لیکن یہ اگر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اینیمل کس فائلہ سے بھی بلانگ کرتا ہے، یہ اینیمل کس فائلہ سے بلانگ کرتا ہے، پرتگیز مین آف وار کس فائلہ سے بلانگ کرتا ہے، فائسیلیا کا دوسرا نام کیا ہے. مطلب ہر ایک پوائنٹ اس میں کیا ہے، امپورٹنٹ ہے. یہ چیپٹر لینتھ ہی ہے لیکن جو ہے کوئی پتہ نہیں، ایم سی کیو سے بھرپور چیپٹر بھی ہے یہ. آگے پولیمورفزمز کی بات کریں، کریکٹرسٹک فیچر جو ہے ہمارے پاس نائڈیریا کا، ڈفرینٹ فارم جو ایک ہی کالونی میں پائی جاتی ہیں. زوائڈ یہ بھی فائسیلیا کی ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے. اوبیلیا کی گلوگمنی کی اگر بات کریں تو اس میں بھی کیا ہے، فیڈنگ انڈیویجول ہوتا ہے، گیسٹروزوائڈ پولائپس جو ہے اے سیکس ریپروڈکشن کرتا ہے، اور بلاسٹو گونوزائڈ جو کہ ریپروڈکٹیو اسٹرکچر ہوتا ہے، بلاسٹوسرائل ہوتا ہے، فری لیونگ اور سیکسولی ریپروڈیوسنگ انڈیویجولز میڈیوسا. اور میڈیوسا ہمارے پاس جو ہے فری لیونگ بلکہ سیکسولی ریپروڈیوسنگ ہوتا ہے. اگر اس کی ایگزامپل کی بات کریں، ہائیڈرا فریش واٹر سیلنٹریٹس پولائپ فارم میں صرف پایا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں کہ پولائپ فارم میں کون سا پایا جاتا ہے، کون دونوں فارم میں پائے جاتے ہیں، کون میڈیوسائی فارم میں پایا جاتا ہے. دیور فور الٹرنیشن جنریشن از ابسینٹ، اور اس میں الٹرنیشن آف جنریشن نہیں ہوتی، صرف اے سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے بڈنگ کے ذریعے سے. اوبیلیا کی بات کریں تو اس میں الٹرنیشن آف جنریشن پائی جاتی ہے، میڈیوسا اور پولائپ دونوں ہوتے ہیں اس میں. اوریلیا کی بات کریں، پولائپ ہمارے پاس اس میں بھی کیا ہے، ریڈیوس ہے، اور اس میں ہمارے پاس ڈومیننٹ کیا ہے پھر میڈیوسا، اور اس میں بھی پھر الٹرنیشن آف جنریشنز جیلی فش وغیرہ میں بھی مشکل ہے. اکٹینیا سی اینیمونز کی اگر بات کریں تو باڈی کنسسٹ آف پولائپ اونلی، پولائپ پر مشتمل ہوتا ہے ہائیڈرا کی طرح، تو اس میں بھی الٹرنیشن جنریشن ہمارے پاس نہیں ہوگی. انٹرون ڈیوائڈڈ بائی دی لارج پارٹیشن کال میزنٹریز، اور اس میں جو انٹرونز انٹرنل کیوٹی جو ہے اس میں لارج قسم کی میزنٹریز ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی ہم سیکیوز ہے اس کا. اور ایکٹینیا
کہا جاتا ہے. جیلی فش کا نام اورولیا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. میڈری پورا ہمارے پاس کورلز ہوتے ہیں. ہارڈ کیلکیریس اسکیلٹن ہوتے ہیں اور ان کو کورل کہتے ہیں. تو اسمال کورل از لینڈ اور لارج کورل اسمال کورل جو ہے ہمارے پاس از لینڈ بنا سکتے ہیں یا لارج کورل ریف یہ بنا سکتے ہیں. یہ آگے ان کی پکچرز بھی دکھائی گئی ہیں. کورل ریف کیا ہوتا ہے کہ اس میں نیچے ہمارے پاس پلائپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سکریشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ادھر سوراخ کے ذریعے سے کیا کرتا ہے اپنا ٹینٹاسلز کو نکال کے خوراک وغیرہ لے سکتا ہے. اور جو سکریشن زیادہ ہوتی جاتی ہیں یہ اوپر آتا جاتا ہے. نیچے ہمارے پاس کیلشیم کا جو ہے نا وہ اسٹرکچر بنتا جاتا ہے اور نیچے کوئی بھی پلائپ نہیں ہوتی ہے, وہ اوپر ہی پایا جاتا ہے, سرفیس پر آتا جاتا ہے اور اپنی خوراک لیتا جاتا ہے. اس طرح کورل ریف بنتے جاتے ہیں جب کیلشیم کاربونیٹ سیکریٹ ہوتا ہے میڈیٹرینین سی. اور اس میں کئی قسم کے ہمارے پاس ریلیشن شپ بھی پائے جاتے ہیں جس کو ہم سمبائیوٹک ریلیشن شپ. کئی قسم کے آرگنزم کو یہ کالونی بھی پرووائڈ کرتا ہے, ریزیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. کورل ریف بیکم دیئر میسو اسٹرکچر سرو ایز لیونگ پلیس فار دی ورائٹی آف لائف. مطلب کئی قسم کی ورائٹی کے لیے یہ لیونگ کالونی کے طور پر کام کرتا ہے. کورل ریفس آر فاؤنڈ ان کوسٹل واٹر آف فلوریڈا, ویسٹ انڈیز, کوسٹ آف ایشیا, آسٹریلیا اینڈ از لینڈ آف کورل سی. یہ ہو گیا ہمارے پاس. اگر ہم اسی ٹاپکس کو ہم دیکھیں فیڈرل کی ٹیکسٹ بک بورڈ سے تو انورٹیبریٹس میں آتا ہے سب سے پہلے مطلب کوڈیٹا سے پہلے والے جس میں سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوں گے انورٹیبریٹس ہوں گے. انورٹیبریٹس کو ہم جو ہے 8 جو ہے میجر فائلہ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے ان کو. تو فائلم پوریفیرا جو ہے اس میں کون سی چیزیں مختلف ہیں وہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ایک یہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے امویبائڈ سیل کا, یہ امپورٹنٹ ہے. پور اوسٹیمز ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس فلیجلیٹ سیل ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایپیڈرمس اور اوپر والی ہمارے پاس پینیکوڈرم ہوتی ہے اور نیچے والی کوئنوڈرم ہوتی ہے اور اسی طرح یہ کولر سیل کا بالکل واضح سٹرکچر ہے. یہ ان کے پاس ایک فلیجیلم ہوتا ہے اور یہ سپونج آرگنائزیشنز اوسٹیا اور اوسٹیولم دکھایا گیا ہے. اوسٹیا سے واٹر وغیرہ اندر جا رہا ہے اور اس کولم سے ہمارے پاس واٹر بہر آ رہا ہے پوریفیرا پور بھی رنگ کی وجہ سے. یہ سٹرکچر ہمارے پاس پائے گئے ہیں اور کوئنو فلیجلیٹ سے یہ ایوالو ہوئے ہیں. ریجنریشن پائی جاتی ہے, وہ سارے کا سارا ہمارے پاس بالکل وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں. سائیکن لیوکوسیلینیا یوپلکٹیلا اس کے ایگزامپل میں گمیولز وغیرہ, یہ سارے کے سارے جو سٹرکچر ہیں ہم وہ پڑھ چکے ہیں اس کے. اگر ہم اور اس کی کچھ چیزوں کی بات کریں ڈائجیشن انٹرا سیلولر ہوتی ہے, فوڈ ویکیور کوائنوسائٹ کے ذریعے سے. اس میں ریسپریشن ایروبک اور ریسپریشن ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن واٹر وغیرہ کی ہوتی ہے. اور اگر اس کی بات کریں تو اس سے آگے کون سے فائلہ بلانگ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ٹری میں دیکھا تھا کہ اس سے آگے کوئی بھی فائلہ بلانگ نہیں کرتا. مطلب اس سے آگے مطلب کوئی بھی کیٹیگری میں کسی چیز کو ہم ڈیوائڈ نہیں کرتے. تو اس طرح سے ہمارے پاس اس میں کیا آتی ہے کہ یہ ڈیڈ اسپاٹ اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے. ڈیڈ اینڈ ان ایوولوشنز کے نام سے یہ مشہور ہے. یہ ریجنریشنز اسپونجوکولز یا ڈائجیشنز ریسپریشنز کس طرح ہوتی ہے, ایکسکریشن کس طرح ہوتی ہے, کولر سیلز اور ابزاربشن آف واٹر میں استعمال ہوتی ہے, فلوئڈ وغیرہ کی ابزاربشن میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ سارے کا سارا ہم اسٹرکچر پڑھ چکے ہیں. اب فائلم ہمارے پاس نائڈیریا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, نائڈ کا مطلب نیڈل ہوتا ہے, ایریا کنیکٹڈ ود یہ سب سے پہلے نیڈوسائڈ کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں ہم نائڈیریا.
جس سے ہمارے پاس نیمیٹوسسٹ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ ان کا سٹرکچر ہے جنرل نیمیٹوسسٹ کا. باقی ہیڈراگون پولائپس اور میڈیوسا وغیرہ کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. گیسٹروویسکولر کیوٹی اس میں سنگل سیکلائٹ ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, ٹینٹاسل نیمیٹوسسٹ. لیکن یہ میڈیوسا اور پولائپ جو ہے نا, اس کی اگر سیمیٹری کی بات کریں, اگر اس کی ہم دیکھیں سکیم کی, کہ وہ سیم سکیم ہوتی ہے ان کی فارمیشن کی سکیمز. آگے کورل ریف کی بات کریں, ایک اور اس کا فائدے کی بات کریں جو یہ بناتے ہیں, تو پروٹیکٹ شورز فرام دی ایروژنز بائی دی ٹائیڈل ویوز. جو شورز ساحل کو ٹائیڈل ویو کی ایروژن سے بچاتے ہیں, مضبوط رکھتے ہیں, کیلشیم کاربونیٹ کے ہوتے ہیں, اور جیولری میں ایکویریا میں استعمال ہوتے ہیں, راک گریڈ میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کہ سارے کے سارے جو ہے نا اکانومک امپورٹنٹ میں اس میں آتے ہیں. باقی سیم ٹو سیم ٹرانسپورٹیشن ایکسکریشن لکھی ہوئی ہے. ایوولوشنری اڈاپٹیشنز میں بالکل وہی چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ زوائڈز ڈفرینٹ زوائڈ کالونی بناتے ہیں. گیسٹروویسکولر کیوٹی برانچ ٹائپ ہوتی ہے. سیپٹا سنگل اوپننگ ہوتی ہے. نرو نیٹ کون سا ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن ایکسکریشن ٹیکس پلیس تھرو ڈیفیوژن. دیر از نو ریسپریٹری اینڈ ایکسکریٹری سسٹم.